بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اگر یہ شان اسے حاصل نہیں تو پھر اسے اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کس کو کس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجیح کسے دیتے ہیں، زیادہ اہمیت کسے دیتے ہیں، ہمارا جینا کس لیے اور کس کے لیے ہوتا ہے، ہمارا مرنا کس کی خاطر ہے۔ کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں یا کسی مقصد کے تحت ہم اس زندگی کو خرچ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم جیتے ہیں تو کس لیے جیتے ہیں، زندگی کے مقصد کیا ہے، جینے کی تمنا ہے تو کس لیے ہے، اگر مرنے سے ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں، اور اگر مرنا بھی چاہتے ہیں تو کیوں مرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی سوالات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے معیار کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کیسی معیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو پسند آنے کے لائق ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ اب ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا کہ جینا ہے تو کس لیے۔ ہماری تمنا ہوتی ہے ہم جئیں، زندگی کے مزے لیں، جوان ہیں تو جوانی کے مزے لیں، مال و دولت ہے تو اسے استعمال کرنے کے مزے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر مرنے سے ڈرتے ہیں وہ بھی اسی لیے، اور اگر زندگی کے دنیا کے حالات سے، واقعات سے، پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، پیمانہ صبر لبریز ہو جاتے ہیں، تو پھر موت کی تمنا دل میں آنے لگتی ہے۔ لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور بعض اوقات اگر اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو یا نہایت کمزور ہو تو پھر خدا نخواستہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے، اپنی ہی جان لے لیتا ہے، پھر بھی چین نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ سوالات ہیں، یہ سوچنے کی چند باتیں ہیں کہ کیا ہم اچھے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور جب اچھا کام کر لیتے ہیں تو دل میں کوئی سرور بھی آتا ہے یا نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنتک، کہ اگر تجھے تیری نیکی خوش کرے، ایک یہ علامت بتائی گئی۔ دوسرا، اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں دل میں کوئی ملال آتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام، وساعت کا سیئتک، اور تیرا گناہ، تیری برائی تجھے غمگین کرے، فأنت مؤمن، کہ یہ نشانی بتائی گئی تو ایمان والا ہے کہ نیکی سے تجھے سکون اور دلی قرار ملے۔ برائی کر کے دل غمگین ہو تو پھر ہم یہ دعوے سے یا امید سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ سے لو لگانے کی امنگ ہمارے دلوں میں ہے، ہم کسی مقصد کے تحت گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو، فضول نہیں، بے مقصد نہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہم در حقیقت، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی، ہم بکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے میں، اللہ نے ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ، اس میں بھی ہمیں یہی پیغام ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی آتی ہے، کوئی فوت ہوتا ہے، کہ اے اللہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم سب نے۔ تو جو چلا گیا اس کی منزل بھی وہی، اور ہم بھی اس کے منتظر کہ کب بلاوا آئے اور جائیں، لیکن کچھ ایسا کر کے جائیں اور ایسے بن کے جائیں کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے اور اللہ بھی ہم پر فخر کر سکے فرشتوں کے سامنے، اور اللہ کے نبی کا سامنا بھی سرخروئی کے ساتھ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔